کیا جمی کارٹر کا اسرائیل سے رشتہ انتہائی متنازع رہا؟ پروپیگنڈا مہم کو تقویت دی اور اسے عالمی سطح پر پھیلایا۔ سابق امریکی صدر جمی کارٹر کا انتقال پر دنیا بھر سے ان کے مداح اظہار عقیدت پیش کر رہے ہیں، مگر اسرائیلیوں خصوصاً متعدد یہودی تجزیہ کاروں نے جمی کارٹر کے کردار کے مشرق وسطی کے کردار کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل کے سفارتکار مائیکل اوون کا کہنا ہے کہ جمی کارٹر یہودی المیت ثابت ہوئے۔ صہیونیوں کا موقف ہے کہ کارٹر نے فلسطینیوں کا بیانیہ پھیلایا۔ اسرائیلی پروفیسر جیرڈ اسٹین کا کہنا ہے کہ سابق امریکی صدر مسیحی مذہبی نظریات کے زیر اثر یہود مخالف تھے۔ ایک اور اسرائیلی پروفیسر نے الزام عائد کیا ہے کہ جمی کارٹر کی کتاب پیلسٹینین پیس ناٹ اپارٹہائڈ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ تفصیلات کے مطابق جمی کارٹر کا نام ذہن میں آتے ہی کیمپ ڈیوڈ معاہدے کی وہ تاریخی تصویر سامنے آ جاتی ہے جس میں امریکی صدر جمی کارٹر، مصر کے صدر انور سادات اور اسرائیلی وزیر اعظم مناہیم بیگن ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئے مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور یوں مصر عرب دنیا کا پہلا ملک بنا جس نے اسرائیل سے ہاتھ ملایا اور نئی سفارتکاری کا سلسلہ شروع ہوا۔ البتہ اسرائیلی ماہرین نے اسرائیل مصر امن معاہدے میں جمی کارٹر کے کردار کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور اب ان کے انتقال پر بھی جمی کارٹر کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں۔ کچھ اسرائیلی مصنفین نے یاد دلایا ہے کہ جمی کارٹر نے 1980 کے امریکی انتخابات میں رونلڈ ریگن سے ہارنے کے بعد اسرائیلی اور یہودی لابیز کو اپنی شکست کا ذمہ دار قرار دیا تھا، جس سے ان کے تعلقات اسرائیل اور یہودی برادری کے ساتھ مزید کشیدہ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم مناہیم بیگن نے تو حتیٰ کہ جمی کارٹر سے ملاقات کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ ایک اور اہم موقع پر کارٹر نے 1989 میں اسرائیل اور مصر کے درمیان امن معاہدے کے لیے اپنی کوششوں کو سراہا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس معاہدے کے لیے بیگن اور سادات نے کارٹر کو باہر رکھا تھا۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جمی کارٹر اسرائیل مصر امن معاہدے کو وسیع تر معاہدہ بنانے کے خواہش مند تھے، اس لیے جمی کارٹر نے کیمپ ڈیوڈ معاہدے میں اس وقت کی شام کی قیادت، فلسطینی قیادت اور سوویت یونین یعنی اس وقت کی روسی حکومت کو بھی اعتماد میں لینے کی تجویز دی، مگر اسرائیل نے انکار کر دیا تھا۔ جمی کارٹر نے سن 2006 میں کتاب فلسطین امن نہ نسل پرستی یعنی اپارٹہائڈ لکھی تھی، جس پر اسرائیلیوں نے اس وقت بھی تنقید کی تھی، اور اب ان کے انتقال پر اسرائیلی تجزیہ کاروں نے الزام عائد کیا ہے کہ جمی کارٹر نے اسرائیل کے بارے میں پروپیگنڈا مہم کو مزید تقویت دی اور اسے عالمی سطح پر پھیلایا۔